ان تعذبہم، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس خوبصورتی سے اپنی امت کے لیے سفارش کرتے ہیں. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اتنے خوبصورت الفاظ سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. ان تعذبہم، اے اللہ اگر تمہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو اے اللہ یہ بندے تو تیرے ہی ہیں. انہم عبادک، یہ تیرے ہی تو بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر تیری ذات گرامی جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے، بہت عزت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو اگر عذاب دے تیرا کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا، ہم روک تو نہیں سکتے. اور تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ میرے بندے تو نہیں ہیں، بندے تو تیرے ہیں، مخلوق تو تیری ہی ہے، دے دے گا. اور اگر تو بخش دے تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرماتے ہوئے آپ گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ روتے رہے اور یہی آیت پڑھتے رہے، اور یہی آیت پڑھتے پڑھتے روتے روتے صبح. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال اللہ تعالیٰ فرمائے هذا يوم، یہ آج ایسا دن ہے، ينفع الصادقین الصدق، کہ سچوں کو ان کی سچائی آج نفع دے جائے گی. سچے لوگوں کو ان کی سچائی آج فائدہ دے جائے. عزیزان گرامی، اس آیت پہ ہم ذرا تھوڑی دیر غور کریں گے. لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے. ہر رہبر، صحیح رہبر، حامی، ہر نبی، ہر رسول صرف اس لیے آتا ہے کہ لوگوں میں سچائی پہنچا دے، سچائی پھیلا دے، سچائی پہ عمل کروا دے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو اپنے اس استاد کا نام لیتا ہوں جو میں ریاضی پڑھائے، تو حساب پڑھاتے ہوئے ایک دن کہنے لگے یار بچوں یہ بتاؤ یہ تم حساب کیوں پڑھتے ہو؟ حساب کیوں پڑھتے ہو؟ بہت سوچا، جواب نہیں آیا. لیکن سوچو کل بتاؤ. بہت سوچا، جواب نہیں آیا. دوسرے دن انہوں نے بتایا بیٹے حساب اس لیے پڑھتے ہیں کہ سچ بولیں، سچ بولنے کے لیے حساب کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی نعمت سچائی ہے، سچ، صدق، اس سے بڑی نعمت کوئی. اور سچ کے تقاضے پہ اگر عمل کر لیا جائے، یہ سچ جو ہے یہ ایک نظری حقیقت ہے. جب اس نظری حقیقت کو عملی حقیقت آپ بناتے ہیں، اس کو عمل کا روپ دیتے ہیں، تو اس کو دیانت ہے، امانت ہے، آنیسٹی، انٹیگریٹی. کہ انسان سچ کے تقاضے کے مطابق کھائے پیے، سچ کے مطابق اپنا حصہ لے، سچ کے تقاضے کے مطابق دوسرے کو اس کا حق دے، یہ امانت ہے، دیانت ہے. اس کو آپ اپنے شوق سے والنٹیرلی کریں گے تو یہ امانت ہے، دیانت ہے. اور یہ زبردستی اگر کروایا جائے تو یہ عدل ہے. اس اعتبار سے اسلام کا نظام اجتماعی عدل کا نظام ہے، جس میں سچ کے تقاضوں پہ اجتماعی طور پہ عمل کروایا جاتا ہے. فرمایا آج کا دن جو ہے وہ سچائی کا دن ہے، جس میں سچے لوگوں کو
سچائی فائدہ دے گی۔ اور بات یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارے عہد ہیں ان کو پورا کر لینا، ان عہدوں کو سچا کر دکھانا، یہ بھی سچائی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، لوگوں میں بعض ایسے مومنین میں بعض ایسے مرد ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ اس کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، اس میں پورے اترتے ہیں۔ فرمایا یہ سچ جو ہے لوگوں کو اس دن فائدہ دے گا۔ اور عزیزان گرامی یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سچ کے مقابلے ایک جو دین وہ ہے جو سچ پر کھڑا ہوا ہے، کتاب اور سنت، اور ایک ہر نبی کے آنے کے بعد ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسی نبی کے نام پہ اسی نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنے جی سے گھڑ کے ایک فرضی دیو مانائی دین کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہوتا، یہ کذب ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اور دنیا میں تو اس کا سکہ چل جاتا ہے، دنیا میں تو اس کا جھنڈا لہرا جاتا ہے، زندہ باد پکار لی جاتی ہے، حضرت صاحب بن جاتے ہیں۔ اس فرضی من گھڑت دیو مانائی من چاہے سیلف سٹائل دین کی آہاکار دنیا میں ہو جاتی ہے۔ میں فرمایا وہاں جا کے اس کا پردہ چاک ہو جائے، وہاں یہ دین جو ہے گھڑنے والوں کے بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، عمل کرنے والوں کے بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ آج یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات جنات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ کے پوری کائنات میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ عزیزان گرامی، اس کائنات کی وسعتوں کو آپ سمجھتے ہیں، نئی فزکس نے جو کچھ کہہ رکھا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ سورج زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، اور کچھ ستارے سورج سے سینکڑوں گنا بڑے ہیں، اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں مگر اتنے دور ہیں کہ ابھی تک ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی۔ ہزاروں لائٹ ایئرز نوری سال گزر گئے، اور 1,86,000 میل کی رفتار سے روشنی سفر کرتے کرتے ابھی تک ہمارے پاس روشنی نہیں پہنچی۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اندازہ لگا لیں۔ اس ساری کائنات کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، یہ ساری کائنات میری دائیں مٹھی میں ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا؟ جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، اور جس نے اتنی عظیم کائنات بنائی ہے اور اتنی عظیم کائنات اس کے دائمی مٹھی میں آ جاتی ہے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ سوال و جواب اگلے اتوار ہوں گے انشاءاللہ، یہیں پہ 8:30 بجے درس بھی ہوگا اور سوالات بھی ہوں گے۔ اور آج میں دہلی میں اجازت چاہوں گا کہ 4 بجے شام کراچی میں بھی میرا پروگرام ہے۔ وآخر دعوانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یہ آئے کہ تم نے مقتدر کی بیماری میں مبتلا ہے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, شفاء کلی و کامل عطا فرما, شفاء عاجل عطا فرما. ذہنی جسمانی بیماری تمام بیماریوں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام حاجتیں اور مرادیں پوری فرما. ہماری تمام تکلیفیں, دکھ, درد, پریشانیاں, غم, محرومیاں, بے روزگاری سب دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين. میں اجازت چاہوں ہر ایک اشارے کو آپ السلام علیکم.